اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جدید دور میں میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہے، دل ہے، یہ پورے وجود کو، پورے جسم کو خون کی سپلائی دیتا ہے، لیکن دماغ دل سے اوپر ہونے کی وجہ سے خون پورے پریشر کے ساتھ دماغ تک نہیں پہنچتا، اور یہ کمی دماغ کی کمزوری اور بعض اوقات ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے۔ اگر انسان روزانہ ڈیلی ایک مرتبہ بھی ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ اس کا دماغ اس کے دل سے نیچے ہو، تو پھر ناظرین حتی الامکان اس کے دماغ کو تر و تازگی پہنچتی ہے، طاقتور رہتا ہے، اور ڈپریشن سے اور ناظرین و سامعین دماغی کمزوریوں سے حتی الوسع وہ انسان محفوظ رہتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ وہ پوزیشن کون سی ہے کہ جس میں دماغ جو ہے وہ ناظرین عام طور پر، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا نا کہ دماغ یعنی دل سے نیچے ہوگا تو ظاہر ہے کہ صحیح طور پر پریشر پہنچے گا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ دماغ دل سے اوپر ہوتا ہے، لیکن ایک ایسی پوزیشن ہے کہ جس میں دماغ جو ہے وہ دل سے نیچے ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی پوزیشن ہے ناظرین؟ وہ پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ دماغ اوپر آ جاتا ہے اور دل جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے۔ یہ پوزیشن وہ پوزیشن ہے کہ جس میں صحیح پریشر کے ساتھ دماغ کو تر و تازگی پہنچتی ہے، خون کی سپلائی پہنچتی ہے۔ تو ناظرین یہ تو مسلمان الحمدللہ دن میں 5 مرتبہ، یعنی 5 نمازیں ہوتی ہیں نا، 5 مرتبہ کئی بار ایسی پوزیشن میں آتا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ ایک ریسرچ پڑھی کہ ایک غیر مسلم نے یہ کہا، خاص طور پر کہا کہ دن میں ایک وقت ایسا ہے کہ جس میں اگر جس طرح مسلمان حالت سجدہ میں ہوتا ہے، اس حالت میں چلا جائے تو اس کا دماغ بھی طاقتور رہتا ہے، اور اس کا ہارٹ جو ہے یعنی جو دل ہے وہ بھی طاقتور رہتا ہے ناظرین۔ اور وہ وقت جو ہے فجر کی نماز کا وقت ہے۔ تو ہم تو مسلمان الحمدللہ دن میں 5 مرتبہ 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اور ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح کئی بار سجدہ ہوتا ہے، اور کئی بار جو ہے وہ جو ہے ناظرین دماغ جو ہے وہ دل سے یوں سمجھ لیجئے کہ نیچے آ جاتا ہے اور دل اوپر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کئی بار آپ دیکھیں نا کہ یوں سجدہ کریں گے تو دل تو اس مقام پر ہے نا، سجدہ کریں گے تو دل اوپر آ جائے گا، دماغ نیچے آ جائے گا۔ ویسے دماغ اوپر ہوتا ہے تو صحیح پریشر نہیں پہنچتا۔ تو یہ کئی بار آپ یہ پریکٹس کرتے ہیں مسلمان اللہ کی رضا کی خاطر، لیکن آپ دیکھیں کہ روحانی طور پر بھی فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے جو اچھی حالت لگتی ہے ایک مسلمان کی، وہ حالت سجدہ ہے۔ تو کئی مرتبہ کرتا ہے تو روحانی طور پر بھی اسے فوائد پہنچتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا پہنچتی ہے، اور دنیاوی طور پر اس کا وجود صحت مند رہتا ہے، اس کا دل، اس کا دماغ صحت مند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سجدوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 57 ہے۔ آیت نمبر 57 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ ناظرین وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عذابہ پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ محذوراً یہاں وقف پڑھیں گے تو محذورا پڑھیں گے۔ آخر میں علامت وقف اندر 57 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 57 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ اولئک ایک کلمہ، الذین دوسرا، یدعون تیسرا، یبتغون چوتھا، الی پانچواں، ربی چھٹا اور ہم ساتواں، الوسیلۃ آٹھواں، ایو نواں، اقرب دسواں، واو گیارہواں، یرجون بارہواں، رحمت تیرہواں، پھر یخافون چودواں، عذاب پندرہواں، انا سولہواں، عذاب ربی سترواں، کانا اٹھارہواں، محذورہ انیسواں۔ کل یہاں پر 19 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ اولئک الذین، اولئک میں لام پر کھڑا زبر، اوپر مد کی علامت، یہ مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو ناظرین 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور کاف پر زبر ہے، اس سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے۔ اولئک الذین یدعون، دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، تو ناظرین آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، یدعون نہیں، یدعون، یبتغون، یہاں پر بھی بات ساکن ہے لیکن یہاں قلقلہ کیا جائے گا، الی ربہم الوسیلۃ۔ ناظرین ربہم میں ربی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربہم را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، میم پر ناظرین ملانے کی صورت میں پیش ہوگا، اسے الوسیلۃ کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ربہم الوسیلۃ، ایو علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ایوہم اقرب، یہاں پر قاف ساکن ہے، قلقلہ کیا جائے گا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اقرب، وَيَرْجُونَ، وَيَرْجُونَ، را ساکن ما قبل یا پر زبر، را ساکن کو یہاں پر کر کے پڑھیں گے، رحمتہ علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، رحمتہ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، وَيَخَافُونَ عذاب علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، عذابہ، وَيَخَافُونَ عذابہ، یہاں رکیں گے تو عذابہ پڑھیں گے، ان عذاب ربی علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی کا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ان عذاب ربک کان محذورا، یہاں وقف کریں گے تو محذورا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ۔
ان عذاب ربک کان محذورا. آیت نمبر 57 ہے. اعراب لگاتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے اولئک، دوسرا الذین، تیسرا ربی ہم، چوتھا الوسیلہ، پانچواں، چھٹا ایو، اور ہم یہاں پر نازی نمبر 4 آئے گا، اقربو نمبر 7، رحمتہ نمبر 8، ہو یہاں پر نمبر 4 آئے گا، عذابہ نمبر 9، ضمیر پر نمبر 4 آئے گا. عذابہ گزر چکا ہے نمبر 9 میں. اور ربی نمبر 10، یہاں نمبر 4 آئے گا، اور نمبر 11 محذورہ. تو کل یہاں پر 11 کلمات موجود، 11 اسماء موجود ہیں. نمبر 1 اولئک، نمبر 2 الذین، نمبر 3 رب، نمبر 4 ہم، ہم اور ہو اور کا. ہم، ہم، ہو اور کا. اور نمبر 5 ہے الوسیلۃ، نمبر 6 ایو، نمبر 7 اقرب، اور نمبر 8 رحمتہ. نمبر 9 عذابہ. نمبر 10 رب، بلکہ رب گزر چکا ہے تو نمبر 10 میں یہ نہیں آئے گا. نمبر 10 میں ناظرین ہم لے آتے ہیں یہ محذورہ. نمبر 10 ہو جائے گا محذورہ. تو کل یہاں پر 10 اسماء ہیں ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. یدعون پہلا فعل، یبتغون دوسرا، یرجون تیسرا، یخافون چوتھا، کانا پانچواں. کل یہاں پر 5 افعال ہیں. نمبر 1 یدعون، نمبر 2 یبتغون، نمبر 3 یرجون،
نمبر 4 یخافون، اور نمبر 5 کانا۔ پانچ افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو الا پہلا حرف ہے، واو دوسرا، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، انا تیسرا، پہلا الا، دوسرا واو، تیسرا انا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین 10 اسماء، 5 افعال، 3 حروف، تو کل ملا کر 18 کلمات ہیں، کل ملا کر 18 کلمات ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین سب سے پہلے اسماء کی جانب۔ اولئک یہ پہلا اسم ہے، اور ناظرین عربی میں وہ یہ اسم اشارہ ہے، عربی میں وہ اسماء کے جن کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو انہیں اسماء اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ جمع مذکر کے لیے بھی آتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، جمع مؤنث کے لیے بھی آتا ہے۔ یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں ہذا، یہ قریب مذکر کے لیے ہے، دور مذکر کے لیے ذالکا، ٹھیک ہے۔ تو دور مذکر کے لیے جب جمع مذکر ہوگا تو اولئک آئے گا، اور اسی طریقے سے دور جمع مؤنث ہوگا تو اولئک ہی آئے گا۔ تو اس کا معنی ہوگا وہ سب، وہ ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ الذین اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں وہ لوگ جنہوں۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو تو ناظرین اس میں جب متصل ہو تو عام طور پر ہم اور ہم دونوں صورتیں ہوتی ہیں، منفصل ہو تو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، بعض اوقات ہی، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا، ہو، یہی، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان وہ اس، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں، کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ الوسیلتا اس کا معنی وسیلہ ہی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال بھی کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین ہے ایو۔ اچھا جی، ایو کا معنی ہوتا ہے کون سا، کون سا یا کون سی، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ اقرب، اقرب ناظرین یہ اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل وہ اسم جس کے معنی میں دوسرے کے مقابلے میں زیادتی پائی جائے، تو قریب قریب، اقرب بہت قریب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رحمت، رحمت کا معنی رحمت ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عذاب، اس کا معنی عذاب ہی آتا ہے، عذاب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ یعنی جو جاندار کے لیے تکلیف دہ چیز ہو اسے عذاب کہتے ہیں۔ عاذبہ اس کی جمع ہے، عذاب ایک عذاب، عاذبہ بہت سے عذابات۔ اور ناظرین جب ہم رب کا عذاب کہتے ہیں تو وہ عذاب جو اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے محذورہ، یہ مفعول کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہے جس سے ڈرا گیا ہو، جس سے ڈرا گیا ہو، یعنی جس سے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے اچانک کوئی مہیب چیز آتی ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، تو وہ محذور چیز ہوگی، یعنی جس سے آپ ڈر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ یدعون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پکارتے ہیں یا وہ پکاریں گے، اور یہاں معنی ہے وہ پوجتے ہیں یا وہ پوجیں گے۔ اس کا مصدر آتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی ہوگا وہ پوجتے ہیں، اور اس کا مصدر آتا ہے دعا، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دعا۔
یبتغون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ چاہتے ہیں یا وہ چاہیں گے یا وہ ڈھونڈتے ہیں یا وہ ڈھونڈیں گے، اور یہ معنی ہوگا وہ ڈھونڈتے ہیں۔ یرجونا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں یا وہ امید رکھیں گے، اور یہ معنی ہوگا وہ امید رکھتے ہیں۔ یخافون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ خوف رکھتے ہیں یا وہ خوف رکھیں گے یا وہ ڈرتے ہیں یا وہ ڈریں گے، یہ معنی ہوگا وہ ڈرتے ہیں۔ اس کا مصدر آتا ہے خوف، جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خوف۔ کانا فعل ناقص فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے۔ فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ الا غایت کے لیے آتا ہے، اس کا معنی طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ واو کا معنی ہے اور، ان حرف تحقیق کے جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 18 کلمات ہیں، 18 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 وسیلہ، نمبر 3 رحمت، نمبر 4 عذاب، نمبر 5 دعا، نمبر 6 خوف۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف لام زبر کل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، اولئک الذین، یا دال زبر ید، عین واو پیش او، نون زبر نا، یدعون، یا با زبر یب، تا زبر تا، غین واو پیش غو، نون زبر نا، یبتغون، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، را با زبر رب، با زیر بی، حاضر ہی، میم لام پیش مل، ربہم، واو زبر وا، سین یا زیر سی، لام زبر لا، تا زبر تا، ربہم الوسیلۃ، حمزہ یا زبر ای، یا پیش یو، ہا میم پیش ہم، ایہم، حمزہ قاف زبر اقرا زبر را، با پیش بو، اقربو، واو زبر وا، یا را زبر یر، جیم واو پیش جو، نون زبر نا، و یرجونا، را حا زبر رح، میم زبر ما، تا زبر تا، ہا الٹا پیشو، رحمتہ، واو زبر وا، یا زبر یا، خا الف زبر خا، فا واو پیش فو، نون زبر نا، و یخافون، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با زبر با، ہا الٹا پیشو، عذابہ، یہاں رکیں گے تو عذابہ پڑھیں گے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، با زبر با، را با زبر رب، با زیر بی، کاف زبر کا، عذاب ربک، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم حا زبر مح، ذال واو پیش ذو، را دو زبر رن، محظورا، یہاں وقف پڑھیں گے تو محظورہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدت کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ اب ہم پڑھیں گے تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه
إن عذاب ربك كان محذورا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ سب سے پہلے ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ اولئک وہ لوگ، الذین جنہیں، یدعون وہ پوجتے ہیں، یبتغون وہ ڈھونڈتے ہیں، الی طرف ربی پروردگار، ہم اپنے، الوسیلۃ وسیلہ، ایو کون، ہم ان میں، اقرب زیادہ قریب ہے، وا اور یرجون وہ امید رکھتے ہیں، رحمت رحمت کی، ہو اس کے، وا اور یخافون وہ ڈرتے ہیں، عذاب عذاب ہو اس کے، ان تحقیق عذاب عذاب ربی رب کا تیرے کانا ہے، محذورا ڈرنے کی چیز۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ناظرین ہم عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں آج آیت نمبر 49 سے 52 تک۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے، ذرا اس پر بھی ناظرین نظر دوڑائیے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کو اثر نو بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، آپ کہیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت سخت ہو۔ فسیقولون من یعیدنا، تو ان قریب وہ کہیں گے ہم کو دوبارہ کون پیدا کرے گا۔ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہیے کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ، اس پر وہ آپ کی طرف انکاراً سر ہلائیں گے اور کہیں گے تو یہ کب ہوگا۔ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہیے کہ کیا تعجب ہے کہ وہ وقت قریب آپ پہنچا ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے۔ ناظرین یہ آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک ہے۔ اب سب سے پہلے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر جو دلائل اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے، قبروں سے نکلنے کی کیفیت اور پھر آپ کی نبوت کی تصدیق۔ قرآن کے 4 اہم موضوعات ہیں، ٹاپکس ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور تقدیر۔ اب رسالت میں آقا علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، اپنا نبی اور رسول ماننا، اور پھر پچھلے جتنے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام گزرے تو ان پر بھی یقین رکھنا۔ لیکن آقا علیہ السلام کی شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، قیامت اور مرنے کے بعد اٹھنا اور تقدیر۔ تو ناظرین یہ 4 اہم موضوعات ہیں جو کہ آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں دیکھا جائے تو توحید کا بیان ہے۔ آپ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ اب تک عرش والے تک کوئی راستہ ڈھونڈ چکے ہوتے۔ پھر آیت نمبر 45 سے 48 تک رسالت کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 49 سے 52 تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بیان ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم یہ عرض کریں گے، لیکن آج کی
کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے. آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر, دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فون سے, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرا دیجیے, آج کل موسم کی وجہ سے کافی ان کی اللہ طبیعت تعالیٰ آپ خراب کے ہو. شوہر کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور سب دعا کریں ان کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے سنائیے بات کر سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. ترجمہ: جن لوگوں کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف قریب ترین وسیلہ تلاش کرتے ہیں, اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. بے شک آپ کے رب کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سائیوال سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے ناظرین, اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے, انسٹاگرام ہے, اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں, صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے, میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا, مجھے بھی مدینے بلا.